دے، اگر یہ بکری کا بچہ کلمہ پڑھے گا تو میرا چچا وعدہ کرتا ہے یہ کلمہ پڑھے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی لاج رکھی، اللہ نے دکھایا میرے محبوب تیرے سامنے وہ یہ حجت بھی پوری کر دوں گا کہ تیرا چچا بڑا شقی ہے، بڑا نابکار ہے، یہ تیری بات کبھی نہیں مانے گا، تو دیکھ لے میرے محبوب۔ اللہ حجت پوری کر دیا۔ بکری کے بچے کو اللہ نے یہ قوت گویائی دے دی کہ بکری کا بچہ وہاں سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بدبخت جس نے وعدہ کیا تھا، دعویٰ دیا تھا کہ تو سچا ہے تو بکری کو کلمہ پڑھا دے، بکری کا بچہ جب کلمہ پڑھا، یہ شقی آدمی غصے میں آ کر کے کہنے لگا بکری کے بچے سے مخاطب ہو کر کے اے او بکری کا میمنے، کھاتا میرا ہے اور میرے خلاف میرے دشمن کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ کہہ کر کے گھوسا مار کر کے بچے کو بکری کے میمنے کو مار ڈالا۔ اللہ کے رسول طرف گئے، کہنے لگے اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تیرے مقدر میں ہی آگ لکھی ہوئی۔ اتنا لڑتے تھے ایسے دشمنوں کے لیے۔ ابو جہل انتہائی چوٹی کا دشمن تھا، بارگاہ ربانی میں ہاتھ دراز کر کے یہی وہ رسول تھا جس نے دعا کی تھی پروردگار عالم یہ ابو جہل عمر بن حشام کا بیٹا میری دشمنی میں یقیناً بہت آگے نکل گیا، مگر میں نہیں چاہتا کہ میرے خاندان کا یہ فرد میرے سامنے کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوں، مجھے نہیں دیکھا جائے گا مولا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں خطاب کے بیٹے عمر کو یا حشام کے اس بیٹے عمر کو تو ہدایت دے دے تاکہ اسلام کو بھی اس تقویت پہنچے اور میرے دل کو ٹھنڈک بھی پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی لاج رکھتا ہے اپنے نبی کی اور خطاب کے بیٹے عمر بن خطاب کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ابو جہل محروم کر دیا گیا، لیکن یہ وہی نبی ہے ان کے حق میں بھی دشمنوں کے حق میں بھی ہاتھ دراز کر کے اللہ کے حضور میں التجائیں کرتے ہیں۔ جانتے ہیں یہی وہ نبی تھے احد کی جنگ میں دشمنوں نے تلواروں سے وار کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا، آپ کے دندانے مبارک ٹوٹ گئے، کیل سر میں گھس گئی، خون سے لہو لہان ہو گئے، بے ہوشی اور غنودگی کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایسے حالت میں، ایسے غنودگی کی حالت میں بارگاہ ربانی میں ہاتھ دراز کر کے یہ نبی ان وار کرنے والے، تلواروں سے گھائل کرنے والے دشمنوں کے حق میں اپنے جملے ادا کیا کرتا ہے؟ ذرا غور کیجیے، کہتا ہے میرے رب، میرے پروردگار، یہ جاہل قوم ہے، مجھے پہچان نہیں رہی ہے، تو ان کو معاف کر دے، تو ان کو معاف کر دے، تو ان کو معاف۔ وار کرنے والے، تلوار سے گھائل کرنے والوں کے لیے کہہ رہے نبی اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ وہ نبی تھے مکے کی آخری زندگی میں طائف کو گئے تھے مکے والوں سے بیدار ہو کر کے کہ طائف کے لوگ شاید حمایتی بن کر کے میری مدد کریں گے، لیکن طائف والوں نے جو زیادتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، انہوں نے مکے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا، گالی گلوچ کی، پتھروں سے مارا، اوباش اور برے نوجوانوں کو پیچھے چھوڑ دیا پتھریں مارنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، نوجوان مارتے رہے، دھکیلتے رہے، آقا زمین پر گر جاتے بے ہوش ہو کر کے، تو یہ بدبخت نوجوان بغلوں میں ہاتھ دے کر کے آقا کو کھڑ کر کے دھکیل کے کہتے بھاگ، پھر بھگا کر کے پتھریں مارتے، پھر آقا بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھا کر کے دھکیلتے۔ اللہ کی پناہ ہے ایسے اعمال سے۔ سوچیے اتنی تکلیف دینے والی قوم، اتنی تکلیف دینے والی قوم، جب آقا اس بستی طائف سے باہر نکلے، ایک باغیچے میں جب سانس لی، سکون کی، بارگاہ ربانی میں دونوں ہاتھ دراز کر کے کہنے لگے پروردگار میں اس سے کیا مانگتا ہوں، میں اپنے لیے طلب کرتا ہوں، اپنا مفاد سے مانگتا ہوں، جس کی مجھے تکلیفیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس درد کو محسوس کر کے غصے سے غضبناک ہوا، آسمان سے تو فرشتوں کو نازل کیا، ملک الجبال آئے، فرشتے پہاڑوں پر جمع رہے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول حبیب اللہ، اگر آپ کہنے اجازت دے دیں تو ابھی کا ابھی آپ دیکھیں یہ دو پہاڑوں کو میں ملا دوں گا جس کے بیچ میں یہ طائف والوں کی بستی ہے۔ ابھی جیسے دو پارٹوں میں گیہوں اور جوار جو پسکے جاتے ہیں، آٹا ہو جاتے ہیں، ویسے ان کو پس کر آپ کو اجازت تو دیکھیے ابھی کیا کرتا ان کا حشر۔ بارگاہ ربانی میں ہاتھ دراز کر کے یہ وہی رسول ہے رب والا امت کے لیے، کہنے لگے پروردگار تو غضبناک
میرے دین کی تقویت پہنچانے کے لیے نکلے گی. یہ وہ نبی تھا، یہ وہ نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات کبریٰ سے نوازا. جس مکے والوں نے ظلم و زیادتی ڈھا کر کے شہر سے نکال دیا، جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے اس نبی کے، جنہوں نے اس نبی کے بچے کو تباہی دی، جنہوں نے اس نبی کے بچوں کو بھوکے رہنے پر مجبور کر دیا، پیٹوں پر چمڑی لگا کر کے پیٹوں پر رہنے پر مجبور کر دیا، مردار جانوروں کے چمڑیاں ابال کے کھانے پر اس نبی کے خاندان کو جس مکے والوں نے مجبور کر دیا، اس مکے والوں پر جب فتح ہوئی اور فاتح بن کر کے وہ مکے گئی، یہ فاتح اعظم کے حصے سے داخل ہوا. یہ نبی، یہ ہمارے آقا ہمارے سردار جب آئے ہیں، فتح کا دن، فتح مکہ کا دن، صحابہ کرام جوش و جلال میں ہیں، تلواریں چمکا رہے ہیں، صحابہ کرام بدلے کی آگ دل میں لیے ہوئے ہیں، قصاص چاہتے ہیں، صحابہ کرام بدلہ چاہتے ہیں. صحابہ کرام کہنے لگے کہ ان ظالموں نے ہمارے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، ہمارے دوستوں کو شہید کر دیا، آج ان سے بدلہ لیں، ایک ایک کے خون کا بدلہ قصاص ان سے لیا جائے. ان کا جذبہ حق بجانب تھا. اللہ نے قصاص کا حکم قرآن نازل کیا، وہ اسی حکم کے تحت منتظر تھے کہ اب قصاص کا حکم ہو تو ایک ایک کی گردنیں ماریں. ٹھیک، مگر یہ نبی وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، جس کی شان ہے. اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا تمہاری تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی، یہ تمہاری خیر خواہی میں بڑا حریص ہے، اس کی یہ مجبوری ہے، اس کے اندر وہ رحمت بھری گئی، وہ درد ڈالی گئی. سارے مکے کے مجرمین سامنے کھڑے ہوئے. جی، صحابہ کرام تلواریں نکال لی، قصاص کے منتظر ہیں، مکے کے مجرمین سامنے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اے مکے والو، اب بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کروں؟ تم نے جو جو تکلیفیں دی تم خود اپنے نفوس پر شاہد ہو. مکے والوں نے اعتراف کیا، کہا ہاں یقینی بات ہے کہ ہم نے بھاری ظلم آپ پر ڈھایا ہے، آپ کو یقیناً اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ آپ جو چاہے ہمارا فیصلہ کر دیں، آپ ہماری گردنیں بھی مار دے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کو یہ حق پہنچتا ہے. مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ تمہارا خاندان بڑا اونچا عظیم خاندان اور تمہارے کردار انتہائی با اخلاق اور رحم پر مبنی ہے، ہمیں امید ہے تمہارے رحمت سے، ہم جانتے ہیں اور اسی کی امید لیے ہوئے. اللہ کے رسول خاموش ہوئے. صحابہ کرام منتظر ہے، ایک ایک کی گردن مار دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حکم رسالت کو ابھی گردنیں ماری جائیں. مگر اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکلا ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا، ہر ایک کو حیران اس کا ڈرا کر کے رکھ دیا. وہ حکم نبوی، حکم محمدی. جو بات نکلی وہ کیا نکلی؟ آپ نے کہا اے مکے والو، یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائیوں کو سراپا معاف کر دیا تھا، میں نے تم سب کو سراپا بخش دیا ہے. آج کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں تم سب کو بخش دیتا ہوں اور سب کو امان دیتا ہوں. اور یہاں تک فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان دی. قربان جائیے اس نبی پر. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہیں بخش دیا. اب جاتے تو کہاں جاتے؟